ایک حدیث ہم نے کئی بار پڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی ذات کی مثال اس طرح سے دی تھی، میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا ایک شخص نے آگ جلائی اور جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا تو اس آگ میں پتنگے پروانے آ کر گرنے لگے، تو وہ جو بندہ ہے وہ ان پتنگوں پروانوں کو اڑاتا ہے کہیں یہ آگ میں نہ گر جائیں۔ فرمایا میری مثال بھی ایسی ہی ہے کہ تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری کمر سے پکڑتا ہوں، تمہیں گرنے سے بچاتا ہوں۔ ہم اس قدر خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے کے اعتبار سے ہماری رہنمائی فرمائی ہوئی ہے، ہر معاملے کے اعتبار سے۔ اب سورج روشن ہو تو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فارسی زبان میں ایک شعر لکھا کہ اگر شپرہ چشم، اگر چمگادڑ کی آنکھ سورج کو نہ دیکھ سکے تو اس میں سورج کا تو کوئی گناہ نہیں، سورج تو روشن ہے۔ تو اگر ہم ان سے رہنمائی نہ لے سکیں تو ہمارا اس میں قصور ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو اپنا حق اور اپنا فریضہ ادا کیا ہوا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7847۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امرأۃ عذبت فی ہرہ، بڑی مشہور حدیث ہے یہ بھی۔ فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا، میں نے ایک عورت کو جہنم میں دیکھا۔ کیوں؟ اس عورت کو عذاب دیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ اس نے بلی کو باندھے رکھا، حتیٰ ماتت من الجوع، یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے بلی مر گئی۔ لم تکن تطعمها ولم ترسلها فتأکل من حشرات الارض، نہ خود اس نے کچھ کھانے کو دیا کہ خود بلی کو کچھ ڈال دیتی، نہ بلی کو چھوڑا کہ وہ حشرات الارض کھا کے اپنا گزارا کر لیتی، وہ بھوکی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انصاف کیا کہ اسے اس جان کے بدلے میں جو ایک بلی کو باندھنے والی تھی اسے اللہ نے پھر جہنم میں ڈال دی۔ فرمایا میں نے ایک اور معاملہ بھی دیکھا، اب یہ بہت اہم ہے، پہلا بھی دوسرا بھی۔ فرمایا وغفر لرجل، اور ایک مرد کو صرف اس لیے بخش دیا گیا نحا غصن شوک عن الطریق، وہ راستے سے جا رہا تھا، اس نے راستے میں کوئی کانٹا پڑا دیکھا، اس کے جی میں خیال آیا کہ یار یہاں سے کوئی گزرے گا کہیں اس کے پاؤں میں نہ لگ جائے، اس نے وہ کانٹے کی جو شاخ تھی، وہ جو کانٹا تھا وہ اٹھا کے اذیت والی شاید سائیڈ پہ کر دی۔ اللہ تعالیٰ اسی ادا کی وجہ سے اس بندے کی بخشش کا اعلان فرمایا۔ دو باتیں بہت اہم ہیں کہ ایک طرف ایک مخلوق خدا پر بلی اس پر رحم نہ کرنے کی وجہ سے جہنم، اور صرف راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینے کی وجہ سے وہ غفرہ، اس بندے کی بخشش۔ کوئی اعمال نہیں دیکھے، اس کے کوئی نامہ اعمال میں باقی نیکیاں نہیں، غفر لرجل، صرف اس بنا پر وہ بخشنے پر آئے نا، تو رحمت حق بہانہ میں جو ہے اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، پھر وہ اعمال روزہ نماز زکوٰۃ سارے پھر ایک سائڈ پہ رہ جاتے ہیں۔ لیکن جو بات ہے محدثین یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مومن اس کے راستے سے اگر تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، تو جو مومنوں کی زندگی میں کانٹے بکھیرتا ہوگا، جو ایمان والوں کی زندگی میں کانٹے بکھیرتا ہو، یہ تو ایک فزیکلی ایک ظاہری بات ہے نا کہ کانٹا سامنے تھا اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، تو جو زندگی میں کانٹے بکھیرتا ہوگا پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو مالک تو اس قدر مہربان ہے، وہ سب کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ اس دنیا میں تو جیسے تیسے ہے معاملہ ہو جائے گا۔ وہ عربی زبان کا ایک شعر ہے، یہ غبار چھٹنے کی دیر ہے، یہ غبار چھٹنے کی دیر ہے، پتہ چل جائے گا تو کہ گھوڑے پر سوار ہے کہ گدھے پر سوار ہے۔
فسوف تری اذا انکشفت الغبار، ان قریب تو دیکھے گا جب یہ غبار چھٹے گا تو کس پر سوار ہے پتہ چل جائے گا۔ اللہ سے یہ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے، اس کے عدل کے معیار پر ہم کبھی پورا نہیں اتر سکیں۔ ہم نے تو پتہ نہیں کس کس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی۔ ہم جو ایک بلی کے ساتھ زیادتی کرے اللہ اسے معاف نہ کرے اور اسے وہ جہنم میں ڈال دے، تو جو اللہ کی مخلوق، جو اشرف المخلوقات ہے، جو پھر اس کے محبوب کا امتی اس کے ساتھ زیادتی کرے، اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے، اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ رحمت والا، بخشش والا، مغفرت والا معاملہ فرمائے، اور اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنے۔ آمین ثم آمین۔